أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمین. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرما لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہانوں پر. ذریۃ بعضها من بعض، بعض ان میں بعض کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأة عمران ربی، جب عرض کیا عمران کی بیوی نے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے رب بے شک میں نے آپ کے لیے نظر مان لی کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ آزاد ہوگا. فتقبل منی، لہذا آپ اس کو مجھ سے قبول فرمائیے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی ہیں سننے والے جاننے والے. فلما وضعتها، پس جب اس کو جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے میرے رب بلا شبہ میں نے اس کو لڑکی جنا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور نہیں ہے بیٹا بیٹی کی طرح. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم، اور بے شک میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیرے پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. فتقبلها ربها بقبول حسن، سو اس کے رب نے قبول فرما لیا اس بچی کو اچھی طرح قبول فرمانا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اس کو بڑھایا اچھی طرح سے بڑھانا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی زکریا داخل ہوئے ان پر محراب میں، وجد عندها رزقا، تو پایا ان کے پاس رزق. قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا اے مریم کہاں سے ہے یہ تیرے لیے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا وہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
بے شک اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 32، 33، 34، 35، 36، 37، یہ 5 آیتیں ہوئیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ کو مبعوث کیا گیا، تو اس وقت کفار مکہ، مشرکین اور اہل کتاب میں سے بعض نے حسد کی بنیاد پر آپ کو ماننے سے، آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا اور آپ کو تکلیف پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ یہ ہمارا انتخاب ہے۔ نبوت اور نبی بننا اس میں کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں اپنے بندوں سے۔ چنانچہ انبیاء سابقین میں سے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے، کار نبوت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، ان میں سے بعض کا تذکرہ فرمایا اللہ نے یہاں ان آیات میں کہ ہم نے کیسے، ایسا نہیں ہے کہ نبوت کو جسے چاہے ہم نے دے دیا، بلکہ ہم جس نے مانگا اس کو نبوت مل گئی ہو، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ جسے ہم نے چاہا ہم نے اسے سلیکٹ کیا، اس کا ہم نے انتخاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی ذریت میں سے بھی جس کو ہم نے نبی بنانا چاہا ہم نے اسے نبی بنایا، اور کار نبوت ہم نے اس کے حوالے کیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ حالات آئے، ان کو ستایا گیا، اسی طریقے سے آپ کو بھی ستایا جائے گا، آپ کو پریشان کیا جائے گا، ساری باتیں ہوں گی۔ اس میں ان آیات میں اور اس کی بعد کی آیتوں میں زیادہ تر جو باتیں جس نبی سے متعلق ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بڑوں اور آپ کے خاندان سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے آخری زمانے میں قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، اور اس امت کے ساتھ مل کر کے ان کو کام کرنا ہے۔ اس لیے ان سے زیادہ ہمیں انسیت ہونی چاہیے اور ان کا زیادہ تعارف ہمارے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ زیادہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جب سے دنیا بنی ہے، لاکھوں کروڑوں انسان آئے، لیکن اللہ نے جہاں والوں پر، پوری دنیا والوں پر، پوری دنیا کی انسانیت پر چند پاکیزہ نفوس کو اللہ نے منتخب کیا اور انہیں فوقیت دی دوسرے جہاں والوں پر، یعنی دنیا میں بسنے والے دوسرے انسانوں پر اللہ نے ان منتخب اشخاص اور افراد اور نفوس کو، باقیہ لوگوں پر اللہ نے فوقیت دی، ان کو افضل قرار دیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے منتخب فرمایا حضرت آدم کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں خود اس خاندان کے سربراہ حضرت سیدنا ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کار نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل و اسحاق، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذریۃ بعضها من بعض، اور یہ سب ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے، ایک دوسرے کی اولاد سے بھی تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں کیا کہ
نبی کو ایسی جگہ سے انتخاب ہو کہ ان کے خاندان میں کوئی نبی ہی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض جگہ بعض مقامات پر ایسا ہوا کہ نبی ایک نبی تھے، ان کی اولاد نے بھی اللہ نے نبوت کے لیے ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو انتخاب فرمایا، ان کی اولاد نے بھی کسی کو نبوت سے سرفراز فرمایا، یعنی نبی ان کی اولاد نبی، ان کی اولاد نبی، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور یہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اوپر کوئی نبی نہیں، ان کے اوپر والوں میں بہت اوپر کے جا کر کے تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں نسل، خاندان، یہ قبیلہ، ان سب کا اللہ نے نبوت کے انتخاب اور اس کے لیے نبی کے انتخاب میں اللہ نے اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ بعض تو اس میں رشتہ دار ہیں، لیکن بعض تو الگ تھلگ ہے ایک دم۔ تو فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت عمران کی اہلیہ، حضرت عمران کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے عمران، اور ان کی حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، جب عمران کی اہلیہ نے کہا انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں نے نظر مانی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، چونکہ ان کے رشتہ داروں میں حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں جن کو امرأت عمران کہا جاتا ہے، حضرت عمران کی اہلیہ قرآن میں کہا گیا ہے، ان کے بہنوئی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، یعنی مریم علیہ السلام کے خالو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اب ان کی جو سالی ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو حمل تھا، انہوں نے اللہ کے دربار میں یہ نیت کی، نظر مانی، یہ منت مانی کہ یا اللہ ہم لوگ تیرے گھر کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، اب مجھے آپ نے حمل کی شکل میں اولاد عطا فرمایا ہے، جب میری اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنے اس اولاد کو، اپنے اس لڑکے کو میں قربان کروں گی، آزاد کر دوں گی اسے، اور میں بیت المقدس کے کام کے لیے چھوڑ دوں گی۔ پہلے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ لوگ عبادت کا ایک طریقہ پورے خاندان کی طرف سے یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر کے کسی فرد کو خاص کر دیتے تھے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے۔ تو اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی نیت کی کہ جو بچی ہوگی، جو بچہ ہوگا، جو حمل سے جو اولاد ہوگی، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ ایسی ہی ان کی نیت تھی۔ چنانچہ جب ولادت کا وقت قریب آیا اور ان کی زچگی ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ لڑکے کے بجائے لڑکی ہو گئی، تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ لڑکی کیا خدمت کرے گی مسجد کی جا کر کے؟ مسجد کی خدمت کے لیے تو لڑکا چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عاجزی اور ان کی ساری اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ اللہ انی وضعتها انثی، اس میں تو میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں نے تو لڑکی جنا ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ لڑکی میں نے جس لڑکے کی منت مانی تھی، میرے دماغ میں جو لڑکا تھا جس کو میں کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی، یہ لڑکی تو اس لڑکے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ حضرت تھانوی علیہ نور اللہ مرقدہ نے یہ جو جملہ ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جملہ اللہ کا ہے۔ اس سے آگے اور پیچھے جو جملے ہیں وہ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت عمران کی اہلیہ کا ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے جملہ معترضہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی اس کا کہنے والا اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا، حضرت مریم نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے گھر میں لڑکی ہو گئی، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ارے اس میں تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم نے جس لڑکے کی نیت کی ہے وہ لڑکا اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اس لڑکی سے وہ کام لیں گے دین کا، ہم اس لڑکی کی نسل سے وہ کام لیں گے جو تم نے جو لڑکا سوچا وہ لڑکا بھی یہ کام نہیں کر پائے گا۔ یہ ہمارا کمال ہے۔ لڑکی اولاد کے سلسلے میں نیت کرنا، اچھی نیت کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا ہمارا کام ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی بھی دین کی خدمت لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں، آپ کی نسل میں بھی آپ کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، آپ کی نسل نہیں چلی۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے عبداللہ، قاسم، طاہر، ابراہیم، لیکن سب کا سب بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تھے جو تقریباً کچھ عمر تک گئے، 2-2.5 سال کی عمر تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اس سے، لیکن نبی علیہ السلام کے اہل بیت جو لوگ کہلائے، ان کے خاندان کا جن لوگوں نے نام روشن کیا وہ حضرات حسنین ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہے۔ یہ تو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی۔ اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ خدمات انجام نہیں دی، لیکن ان کے نسل سے حضرت حسنین آئے، انہوں نے بڑی قربانیاں، اپنے جان کی قربانیاں پیش کی۔ ایک کو زہر دیا گیا، ایک نے اپنی گردن کٹائی اسلام کے لیے خاطر۔ حضرت فاطمہ سے بھی بہت کام ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، ہمارا ارادہ صاف ہونا چاہیے۔ ہم اپنی بچیوں سے بھی وہ خدمات لے سکتے ہیں جو پورے شریعت کے حدود میں رکھتے ہوئے ہم اپنی بچیوں سے بھی وہ کام لے سکتے ہیں جو کام شریعت کے لیے ضرورت ہو۔ شریعت کے ہر تقاضے کو، شریعت کے بہت سارے تقاضوں کو ہم اپنی بچیوں کے ذریعے سے، مستورات کے بہت ساری خدمات ہم اپنی بچیوں کے ذریعے سے قبول لے سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے لڑکا بہتر ہے کہ لڑکی بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ جو بھی اولاد دے دے وہ بہتر ہے، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو، لڑکی کی شکل میں ہو۔ البتہ شریعت کی نظر میں شریعت نے بچیوں کو پسند کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں ہم دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام نے جتنی فضیلتیں ایک بچی کی پرورش پر آپ نے بیان فرمائی، ان فضیلوں میں سے کوئی بھی اولاد کے لیے، لڑکے کے لیے نہیں بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ من کانت لہ انثی فلم یعدها ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ، جس کی کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے۔ آپ نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کا دور وہ دور تھا جس میں لڑکی کے پیدا ہونے کو عیب تصور کیا جاتا تھا۔ لوگ پریشان ہو جاتے تھے جب کسی باپ کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں لڑکی ہو گئی۔ وَإِذَا بُشِّرَ، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی مرد کو اس زمانے میں عربستان میں، سرزمین عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہی، اس زمانے کا حال یہ تھا کہ جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو وہ اس کا باپ چہرہ چھپائے پھرتا تھا، اس کا باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وجهه مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا تھا، بے رونق ہو جاتا تھا اس کا چہرہ، اور وہ قدیم، اور وہ غصے کے گھونٹ پیتا تھا، بہت آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا تھا تاکہ لوگوں کا طعنہ مجھے برداشت نہ کرنا پڑے۔ لوگ طعنہ دیتے تھے کہ کیا ہے تیرے گھر میں لڑکی ہو گئی، اس طریقے سے طعنہ دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے میں تشریف لائے
آج دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمان اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، حالانکہ اسلام جس زمانے میں مذہب اسلام اور امت محمدیہ جس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، یہ وہ زمانہ وہ تھا جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بچیوں کی پیدائش کو عیب تصور کیا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفنایا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کسی سفر میں گیا، میرے گھر میں ایک بچی تھی، میری گھر والی امید سے تھی، میں باہر گیا اور ایک لمبے سفر کے بعد واپس آ کر کے دیکھتا ہوں کہ بہت ہی معصوم بچی وہ مجھ سے کھیلتی تھی اور مجھ سے پیار کرتی تھی۔ میری گھر والی نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی کہ یہ میری بچی ہے۔ چلتے دنوں میں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ میری ہی لڑکی ہے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں اس لڑکی کو لے کر کے ایک ویرانے میں گیا اور میں نے گڑھا کھودا اور میں نے اس لڑکی کو اس گڑھے میں اتارا۔ جب میں وہ گڑھا کھودتا تھا تو مجھ پر اس کے کھودنے کے موقع پر مٹی میری داڑھی میں لگتی تھی۔ میری پیاری سی بچی نے اس مٹی کو میرے داڑھی سے جھاڑا اور مجھ سے بہت پیار اور محبت کی باتیں کرتی رہی، لیکن میرا دل اتنا سخت تھا اس موقع پر، میں نے اس زندہ بچی کو اس میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈال کر کے زندہ دفن کر کے چلایا۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں میرے لیے پسندیدہ ہیں، یعنی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے، بلکہ آپ نے عورتوں کو اپنے لیے پسندیدہ اس لیے قرار دیا کہ امت کا بڑا طبقہ لوگوں میں ایک عام چیز عورتوں کو لے کر کے نفرت کا بازار تھا۔ ہر آدمی، ہر انسان عورت سے نفرت کرتا تھا۔ ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ نے ایسے فضائل ارشاد فرمائے، آپ نے اسوہ اور اپنا عمل پیش کیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی گئی۔ آپ نے ان بچیوں کی اچھی پرورش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس کے گھر میں 2 بچیاں ہوں اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے اور پھر اس کا نکاح کر کے دے دے تو میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ میں اور اس کا باپ، لڑکیوں کا باپ اس طریقے سے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 3 بچیوں والے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میری 2 ہی بچیاں ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جا تیرے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ پھر مجمع میں سے ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں 1 ہی بچی ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے، آپ میرے سلسلے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا جا تیرے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ ایک بھی بچی اگر کسی گھر میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارتیں سنائی ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب باتیں کسی بچے کو لے کر کے یہ باتیں نہیں ہیں، بچیوں کے سلسلے میں ہے۔ تو اس لیے البتہ جس کے گھر میں بچیاں ہوں وہ خواہش کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے بچے کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے، اور جس کے گھر میں بچے ہوں وہ خواہش کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے۔ دونوں میں کسی کی بھی چیز۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے میں، جب بڑی عمر تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے بڑھاپے کے سہارے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے میرے بڑھاپے کے سہارے کے لیے۔ بڑھاپے کا سہارا تو لڑکا ہی بن سکتا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں لڑکا عطا فرمایا اور خود ہی ان کا نام یحییٰ رکھا۔ تو لڑکا ہو کہ لڑکی، ہم جس سے چاہے دین کی خدمات لے سکتے ہیں، یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کی ایک لڑکی تھی، غالباً اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو غالباً زینب کچھ ہے اس کا نام۔ تو وہ بہت ہی پاک خاتون تھی، بہت ہی نیک تھی اور بڑی صلاحیت مند تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف سے
بادشاہوں کی طرف سے آپس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ ایران کے بادشاہ کی طرف سے ایک چیلنج کے طور پر ایک شعر ایک بڑے ایک لفافے میں، ایک پیپر میں بادشاہ کے دربار میں ایک بادشاہ کی طرف سے دوسرے بادشاہ کو، دوسری حکومت کو چیلنج کے طور پر ایک شعر پیش کیا گیا کہ اس شعر کا دوسرا مصرع ہونا چاہیے۔ ایک شعر پہلا بھیج دیا گیا لکھ کر کے کہ وہ شعر تھا در ابلق کسے کم دید موجود، ایک در ابلق کسے کم دید موجود۔ در ابلق کہتے ہیں چت کبرے کو، یعنی ایک طرف وائٹ اور ایک طرف بلیک کو، تو کہتے ہیں کہ ابلق یعنی چت کبرا موتی، ایک ایسا موتی جس میں ایک طرف سفید ہو ایک طرف سیاہی ہو، ایسا موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے۔ بس ایک شعر ہے یہ، اسے لکھ کر کے اس نے بھیجا وہاں سے۔ ارکان سلطنت جمع ہو گئے، بادشاہ نے سب کو جمع کیا، بڑے بڑے شعراء ادبا سب آ گئے۔ اب یہ شعر ان کے سامنے پیش کیا جانے لگا کہ بھئی اس کا جواب چاہیے ہمیں، مصرع اس کا مصرع، اس کا کوئی جواب دینا چاہیے۔ سب ارکان سلطنت جمع ہوئے، سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑے بڑے شعراء نے اپنا گھٹنا ٹھیک دیا کہ نہیں ہو سکتا ہمارے سے۔ لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی ان کے گھر میں، وہ بڑی صلاحیت مند تھی، لیکن صالحیت بھی اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ وہ صرف یہ نہیں کہ ان کے اندر ٹیلنٹ تھا، بلکہ وہ نیک سیرت خاتون بھی تھی۔ انہوں نے اپنی صلاحیت کا جو مظاہرہ کیا وہ پردے کے اندر رکھ کر کے کیا، تو اس نے اس کا جواب دیا در ابلق کسے کم دید موجود مگر اشک بتان سرم آلود۔ ہاں، کسی معشوقہ کے آنکھ میں اس نے سرما لگایا ہوا ہو اور وہ رو رہی ہو، اس کے آنکھ کا آنسو جب نکلے گا تو اس میں سرما ملا ہوا ہوگا، تو ایک طرف سرمے کی سیاہی رہے گی اور ایک طرف پانی کی سفیدی رہے گی، یہ اس موتی کا بدل ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس نے مگر اشک بتان سرم آلود، اس طریقے کا اس نے جواب دیا۔ تو بہت سارے شعراء پریشان ہوئے کہ ایک گھر میں بیٹھی ہوئی ایک بچی، ایک عورت اتنا اچھا جواب دے سکتی ہے۔ سب نے تمنا کی کہ ہم اس شاعرہ کو دیکھنا چاہتی ہیں، وہ کون ہے۔ تو اس نے اندر ہی سے لوگوں نے بہت زور پرزور مطالبہ کیا کہ ایسے لوگوں کو اندر نہیں رہنا چاہیے، باہر رہنا چاہیے، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے اندر سے ہی اس کا جواب دیا در سخن مخفی منم در بوئے گل چون بوئے گل در برگ گل ہر کے دارت میل دیدن در سخن بیند برا۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، جس طریقے سے پھول کے پتیوں میں خوشبو چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے میں اپنے کلام میں، اپنے اشعار میں چھپی ہوئی ہوں۔ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میری صلاحیت کو، میرے شعر شاعری کی صلاحیت کو دیکھ کے میں اسی میں نظر آ جاؤں گی، اس کے لیے مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی اس نے اشعار میں جواب دیا۔ تو امت میں ایسے افراد، کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ پوری پردے کی پابندی کے ساتھ انہوں نے خدمت انجام دی، اور یہاں بادشاہ وقت کا انہوں نے ناک اونچا کیا۔ ایک سلطنت سے دوسرے سلطنت کو جواب دینے کے حد تک کی ٹیلنٹڈ بچی اس کے بادشاہ کے گھر میں موجود تھی۔ اس لیے ہم پست ہمت نہ ہوں کہ میرے گھر میں بچیاں ہی بچیاں ہو گئیں، میں کیا کر سکتا ہوں، معاشرے کی خدمت کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جملہ ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا یہ اللہ کا جملہ ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم نے جو لڑکا سوچا ہے، تمہارے ذہن میں تمہارا جو معبود ذہنی لڑکا ہے، اس لڑکے کے مقابلے میں ہم اس لڑکی سے وہ کام لیں گے کہ جو لڑکا تمہارے تصور میں ہے، اس سے زیادہ یہ لڑکی تمہارے کام آئے گی، اور یہ لڑکی دین کی خدمت کرے گی۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہے انی سمیتھا مریم، حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کو اور اس کی نسل کو، اس کی ذریت کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ نے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے اسے قبول کیا اور اس کی اچھی تربیت کی، اور آگے جب اس کی کفالت کا مسئلہ آیا
جب ان کی پرورش کی بات آئی، اب وہ بچی بڑی ہو گئی، اب اسے جیسا انہوں نے منت مانی ہے اس منت کے مطابق ان کو اب وہاں بھیجنا ہے، بیت المقدس کی خدمت کو بھیجنا ہے۔ اب دے تو کس کی نگرانی میں دے، یہ سوالات، یہ جو مجاورین تھے، جو بیت المقدس کی خدمت میں جو لوگ تھے اس موقع پر، چونکہ ایک سعادت مند بچی ہے جس کی خدمت کے لیے اس کے دوران حمل وقت کیا تھا، وہ دوران حمل اس کی نیت کی گئی تھی اور اللہ نے اس کی تسلی کا سامان مہیا کیا تھا، تو ایک بابرکت بچی تھی، سب اس کو اپنے کفالت میں لینا چاہتے تھے، سب اس خدمت کو اپنے حق میں لینا چاہتے تھے، اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، سب نے مقابلہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اس لیے کہ میری گھر والی وہ بچی کی خالہ، ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے، بچی کی خالہ میری گھر والی ہے، میرے گھر میں ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کا زیادہ مستحق ہوں۔ لیکن لوگوں نے ایک نہ سنی، اب مقابلہ ہوا، قرآن اندازی ہوئی، اس زمانے کے حساب سے قلم، ہر آدمی اپنا قلم پیش کر دیا، اسے کسی چیز سے ڈھانک دیا گیا، ایک بچے کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اس میں قلم نکالو، جب اس نے قلم نکالا تو حضرت زکریا علیہ السلام والا قلم نکل آیا، یعنی قرآن کے ذریعے سے یہ طے ہو گیا کہ ان کی خدمت اور ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا کی ہے، بس اب ان کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے، جو محراب ہوتا تھا پہلے زمانے میں، محراب کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے آس پاس آج بھی دیکھ سکتے ہیں جو پرانی مسجدیں ہیں، پرانے زمانے کی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں سائڈ میں مسجد کی بڑی دیواروں میں ہی ایک خانے بنے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں ویسے خانے رہے ہوں گے، تو ان خانوں میں مستورات رہ کر کے بھی اعتکاف کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، کچھ بھی عمل ہوتا تھا، تو ویسے ایک محراب ان کے لیے الرٹ کیا گیا، ان کے لیے متعین کیا گیا، مخصوص کیا گیا، وہاں رہ کر کے وہ عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ماہے ماہے ان کی نگرانی کرتے تھے۔ آگے ان کے بارے میں ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا ان کی خدمت کے لیے، ان کو کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچانے کے لیے جب پہنچتے تو بے موسم پھل دیکھتے تھے، وہاں ایسے پھل دیکھتے تھے۔ موسم گرما ہوتا تھا، سردی کے زمانے کے موسم کے پھل ہوتے تھے، موسم سرما ہوتا تھا، موسم گرما کے پھل وہاں ملتے تھے۔ تو حضرت مریم سے حضرت زکریا نے تعجب سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ وہ کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ بچیوں کے مسئلے کو لے کر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں سے انتظام ہوگا، بچیاں ہی بچیاں ہیں، ان کا کہاں سے انتظام ہوگا، ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے، جس کے ذریعے سے ان کی کرامت ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پھر بیت المقدس کی خدمت کی۔ آگے اور بہت سارے تفصیلات آگے کی آیات میں ہیں، تو یہ چند آیتیں ہوئیں جن کا ایک مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئی، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔